عبادت سے اپنی پناہ میں رکھنا، بچا کے رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی دعا فرما رہے ہیں، اللہ اس مکہ پاک کو امن والا بنا دے، سکون والا بنا دے۔ امن ہوگا تو باقی معاملے بعد میں ہوں گے، امن نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں۔ پہلے امن، سکون، اور اس وقت اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہزاروں سال پہلے اس مقام پہ ہوئی، اور آج بھی اللہ نے سعودی عرب کو امن کا گہوارہ بنایا۔ وہاں سکون ہے، امن ہے، اطمینان ہے، بد امنی نہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ۔ فرمانے لگے اللہ اس شہر کو، مکہ مکرمہ کو امن والا بنا دے، اور میرے بیٹوں کو کس سے بچا دے؟ بتوں کی عبادت سے۔ یعنی کہ نبی ہر دور میں غیر اللہ کی عبادت سے ان کو دل میں پریشانی رہی اور بیزاری کا اظہار، کیونکہ اللہ بھی پسند نہیں کرتا کسی کے سامنے جھکا جائے، گرا جائے، مانگا جائے، نظر و نیاز اس سے کی جائے۔ اور عبادت کے جو طریقے ہیں، جس کو عبادت کہتے ہیں، سوائے اللہ کے وہ کسی اور کے لیے کچھ بھی کیا جائے وہ جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، شرک ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، پاک نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اور انبیاء کا ہر دور میں سب سے پہلا واقعہ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ سب سے پہلے یہ دعا فرمائی، اللہ پہلے تو امن والا بنا دے، دوسری یہ ہے کہ میری اولاد کو اللہ بتوں کی اس نجاست، گندگی سے، عبادت سے بچا کے رکھنا، اپنی پناہ میں رکھنا۔ کیونکہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ جو لوگوں کی تعداد ہے نا، ان میں سے کافی سارے لوگ جو ہے نا، ان کو ان بتوں کی گمراہی نے تو کہیں دور، کہیں تاریکی گمراہیوں میں تھے۔ اللہ اس لیے ان بتوں کی نجاست سے ہم کو بچا کے رکھنا، کیونکہ لوگوں کی کافی ساری جماعت جو ہے، ان میں سے کثیر تعداد جو ہے، ان کو لوگوں کو گمراہ کر دیا گیا بتوں کی وجہ سے، مورتیوں کی وجہ سے۔ اور پہلے دور کے جو لوگ تھے وہ نیک صالح لوگ، پھر بعد میں جب وہ چلے گئے دنیا سے، پھر شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی، اب تصویریں بناؤ، ان کے مجسمے بناؤ، بت بناؤ، اور پھر بتوں کو اپنے سامنے رکھو، محبت کرو، ان سے پیار کرو۔ پھر محبت بڑھتی گئی اور رنگ بدل گیا، رنگ بدلتے وہی محبت جو ہے وہ شرک کا رنگ بن گیا۔ اصل میں یہ بات ہے، بیک گراؤنڈ یہ ہے۔ اور مکہ مکرمہ میں عمر بن لوئی جو ہے بندہ بدقسمت، یہ پہلے نیک پارسا تھا، اور بعد میں ملک شام گیا، وہاں سے دیکھے بت وغیرہ، وہاں سے بت لے کے آگے رسول اللہ کے مکہ میں رکھ دیے۔ اور پھر کئی جنہوں نے اس کو بتایا کہ جدہ میں آؤ، وہاں بھی بت دفن ہے، تو وہ بھی اکھاڑ کے بلایا۔ اسی طرح بت پرستی بڑھتی گئی، اور مکہ پاک حتیٰ کہ بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھ دی۔ اس قدر گمراہی۔ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، اللہ جس نے تیری بات کو مانا وہ مجھ سے ہے، جس نے مجھ کو میری اتباع کی وہ مجھ سے ہے۔ وَمَنْ عَصَانِي، جس نے نافرمانی کی، فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور پھر تو معاف کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، اللہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں تو کوئی کھیتی باڑی، کوئی کاروبار، کوئی دکان، مکان، کوئی انسان، کوئی چیز نہیں، یا اللہ جنگل بیابان ہے، تو تیرے حکم پہ میں نے اپنی اولاد کو، یعنی حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو میں نے تیرے حکم پہ، یا اللہ تو نے حکم دیا، میں نے جنگل بیابان میں اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو یہاں چھوڑا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ ایسی وادی میں جہاں کوئی کاروبار نہیں، کوئی زراعت نہیں، عند بیتک المحرم، یہاں تیرا گھر بیت اللہ ہے اور حرمت والی جگہ ہے، اللہ وہاں جا کر میں نے ان کو ٹھہرا دیا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، وجہ کیا ہے، کس لیے ٹھہرایا ہے؟ تاکہ وہ نماز قائم کرے، تاکہ وہ نماز قائم کرے۔
پتہ یہ چلا کہ ہر دور میں انبیاء اپنی اولاد کی تربیت کا خاص خیال رکھتے تھے، اور سر فہرست ساری تربیتوں میں سے انہوں نے پہلا نمبر نماز کا دیا حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے۔ اللہ میں نے یہاں جنگل بیابان میں اس لیے خطرے کے اس دور میں خطرہ ہی خطرہ ہے، رہتی کوئی نہیں وہاں، تو اللہ اس لیے تاکہ نماز قائم کرے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ جو ہے ان کا دل یا اللہ یہاں جھکا دے، مائل کر دے، تاکہ وہ بھی ادھر اس کا رجحان کر لیں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، ان کی طرف ان کا جھکاؤ ہو جائے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور پہلی دعا امن کی، پھر بیت اللہ کی تعمیر کے بعد یہ دعا کی کہ اللہ مکے کے رہنے والے لوگوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرا شکریہ ادا کریں۔ حضرت ابراہیم اگر یہ دعا کر دیتے اللہ سارے لوگوں کو یہاں مائل کر دے تو وہاں کہیں بھی کسی موقع پہ جگہ ہی نہ بچتی، لیکن اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ لوگوں میں سے کچھ لوگوں من جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں کو، یعنی آج بھی اتنا رش ہے لیکن جو من ہے من الناس، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کو وہاں مائل کر دے، وہ آئیں اور مکہ اس طرح آباد ہو، اور اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائے۔ آج جا کے دیکھو مکہ مکرمہ میں اتنی کثیر تعداد میں عمرہ اور حج کرنے والے موجود ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کہاں سے دور دراز سے ہوائی جہازوں کے ذریعے، بندرگاہوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ وہاں وہ پھل پہنچا دیتا ہے جو وہاں پہاڑ بھی کوئی نہیں، موسم بھی کوئی نہیں، مکے کی منڈی میں موجود بھی کوئی نہیں، اللہ پوری دنیا سے وہ چیزوں کو جمع فرما کے مکے میں آج تک پہنچا رہا ہے۔ فرمایا ابراہیم تیری دعا کی میں نے لاج رکھی، تو نے مجھے کہا پہلے میں تجھے کرتا رہا ابراہیم ایسے کرو، بتوں کا مقابلہ کرو، اللہ کر دیا، باپ کو کہو اللہ کر دیا، اب قوم کو کہو اللہ کر دیا، فقط کا بادشاہ نمرود بڑا سخت ہے، مقابلہ کرو کہو اللہ کر دیا، جان کو ایسے رکھ کے اللہ کے دوست سے نا دوستی کا حق نبھا دیا، پھر جگہ جگہ پہ سفر کیے گئے، فلسطین جا رہے اپنی بیوی کو لے گئے، وہاں بادشاہ کا عملہ، یہ سارے معاملے یعنی امتحانوں میں زندگی گزر گئی۔ جیسے کہتے نا چھج دے اندر بندہ رکھ کے تے چھاندا ہے اور چھجدا ہے تے علیحدہ ہو جاندی ہر چیز، اور جڑا جویں سنیار جڑا ہے وہ پٹھی دے اندر رکھ کے سونے نوں گاڑدا ہے تے سارا تانبا تے گندگی علیحدہ ہو جاندی، خالص سونا علیحدہ ہو جاندا ہے۔ مینوں لگدا ہے حضرت ابراہیم کو اللہ نے اخیر ہی چھاڑ اخیر کر دیتی، اور فرمایا اب وہ وقت آ گیا۔ رب نے فرمایا ابراہیم اب وقت ہے، پہلے میں کہتا رہا تو مانتا رہا، اب تو میرا دوست ہے، اب تو مجھے کہتا رہے میں تیری مانتا رہا۔ اللہ نے پھر دعاؤں کو قبول کیا، اور حضرت ابراہیم نے یہ دعا پھر کی اللہ میرا عمل ہے، میں نے بیت اللہ کو بنایا، میرے بیٹے اسماعیل نے بنایا، عمل قبول فرما دے، میں نے تیرے لیے بس کام کیا، کوئی نمود و نمائش نہیں، کوئی یہ نہیں کہ میں نے بنایا میں نے کیا یہ۔ تم بھی اگر کوئی اللہ کے راستے میں کام کرو تو بنا دو اس کو، اللہ تیرے لیے کیا تھا، بس تجھے پتا ہے، میں کوئی نہیں چاہتا میرا نام بڑا ہو، بس تیرے سامنے میں کر رہا ہوں، تجھے دکھا رہا ہوں، بس تیرے ہاں نام لکھا جانا چاہیے، وہاں اس کے لیے اور دنیا کی شہرت کے لیے مجھے ضرورت نہیں ضرورت۔ ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نعلن، اے اللہ تو جانتا ہے ما نخفی جو میں چھپاتا ہوں اور جو میں ظاہر کرتا ہوں، وما یخفی علی اللہ من شیء، اللہ پر تو کوئی چیز مخفی نہیں، فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان کے اندر اللہ سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ اور جناب ابراہیم کہہ رہے اللہ اگر میں بالفرض اپنے کوئی اندر بات کو چھپاؤں تو جانتا ہے، تجھے تو پتہ ہے، تو جانتا ہے، انکا تعلم ما نخفی وما نعلن، جو میں ظاہر کرتا ہوں واضح کرتا ہوں، جو چھپاتا ہوں تجھے پتہ ہے، اور وما یخفی علی اللہ من شیء، اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بڑھاپے کے عالم میں بیٹا اسماعیل دیا، بڑھاپے کے عالم میں تو نے مجھے بیٹا اسحاق دیا۔ اور یاد رکھو پہلے نمبر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت دوسری بیوی سے حضرت اسحاق،
حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل، حضرت سارہ سے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کی لڑی آگے نکلی، ان کا بیٹا حضرت یعقوب پیغمبر، حضرت یعقوب علیہ السلام کی لڑی آگے چلی تو ان میں سے حضرت یوسف پیغمبر، اور دوسری لڑی حضرت اسماعیل کی ہے، حضرت اسماعیل سے چلتا چلتا ان میں سے جو نامور اللہ کے نبی وہ حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل کی لڑی سے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ حضرت اسماعیل یہ کون سے ہیں، بیوی کہاں؟ یہ اس بادشاہ کی، وہ فرعون جس نے راستے میں مصر کی حدود کراس کرتے ہوئے روکا تھا، اور حضرت سارہ 70 سال کی عمر پر اس بد نصیب انسان نے حملہ کیا، جب حملہ کیا تو سارا جسم فالج زدہ ہو، اپنے بیڈ سے اپنے تختے سے اٹھا اور حملہ کرنے کے لیے ہاتھ آگے کیا، حضرت ابراہیم کو تو کہیں اور ٹھہرا دیا، اور پھر جب ہاتھ شال ہو گیا، مفلوج زدہ ہو گیا تو بیٹھ گیا، دعا کی انہوں نے، اللہ نے معاف کر دیا، ٹھیک ہو گیا، دوبارہ پھر نہ رہ سکا، دوبارہ حملہ کیا تو پھر فالج زدہ ہو گیا، پھر بیٹھا، پھر انہوں نے دعا کی، صحیح ہو گیا، پھر کہنے لگا کہ لگتا ہے کوئی عام ہستی نہیں ہے، کوئی خاص ہے، اس کے دل ذہن میں تھا شاید کوئی جنی وغیرہ ہوگی، لیکن اللہ نے کہا میرا دوست ہے خاص، اور دوست بھی کوئی دنیا دار نہیں، میرا نبی ابراہیم خلیل اللہ ہے، میں اس کے پیار کرتا ہوں، وہ میرا خاص دوست ہے، ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ میرے بیلی دوست کی بیوی تو حملہ کرے۔ اللہ نے پھر حفاظت فرمائی، جب باہر آئے تو اللہ تعالیٰ کے خلیل پوچھتے ہیں حضرت ابراہیم، اور بعض مفسرین نے تو یہ بھی لکھا ہے اللہ نے کمروں کی دیواروں کو شیشہ بنا دیا، ادھر حضرت ابراہیم اپنی بیوی کو دیکھ رہے، 70 سال کی عمر میں اس نے یہ حملہ کیا حضرت سارہ پر، اللہ نے بچا لیا، ایسا متاثر، پھر دعا کی، 3 مرتبہ حملہ کیا، پھر دعا کی اور کہا کہ مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا، اللہ کے آپ کو خاص ہی بندے ہیں، ہم کو معاف کرنا، اور وہ سمجھ گیا حقیقت کو، اتنا متاثر ہوا، اسی بادشاہ نے پھر اپنی بیٹی کو جس کا نام ہاجرہ تھا اس کو کہا یہ لو اس کو ساتھ لے جاؤ، یہ تمہاری خدمت کرتی ہے۔ بادشاہ نے متاثر، پتہ یہ چلا کہ جو رب والے ہوتے ہیں بادشاہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کیسی عظمتیں عطا کرتا ہے، کیسی شانیں عطا کرتا ہے، ہوں اللہ والے، ہوں تو اللہ سے تعلق، اللہ تعالیٰ روب اور دبدبا اور پیار اور محبت اور عزت و وقار کیسے ذہنوں میں ڈالتا ہے۔ اور پھر چند دن گزرے تو حضرت کہنے لگی حضرت سارہ یہ اب خادمہ نہیں، میں چاہتی ہوں اس حاجرہ سے بھی آپ کا نکاح میں ہی کروں، پھر ان سے نکاح ہوا، پھر اللہ کی مرضی، اللہ نے اسی حاجرہ، اس بادشاہ کی بیٹی حاجرہ کے بدن سے اللہ نے حضرت اسماعیل عطا کر دیا، اور حضرت اسماعیل پھر ایسا آباد ہوا، وہی جنگل بیابان علاقہ، اللہ نے وقت گزارا، چلتے چلتے وہاں سے انہی کے قدموں سے، حضرت اسماعیل کے قدموں سے اللہ نے آب زمزم کا چشمہ جاری کیا، اور ماں حاجرہ بے تابی کے عالم میں جب صفا مروہ سے واپس آتی ہے تو دیکھتی ہیں تو وہاں تو پانی نہیں ابل رہا ہے، نکل رہا ہے، تو وہاں جلدی سے حد بندی کی، ٹھہرا اور وٹ بنا رہی ہے، تو کیا کہتی ہے زم زم، رک جا، ٹھہر جا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ام حاجرہ پہ رحم فرمائے، اگر وہ زمزم نہ کہتی، رک جا نہ کہتی تو پوری دنیا کو یہ چشمہ سیراب کر دیتا، پوری دنیا میں آب زمزم پہنچ جاتا۔ تو ماں حاجرہ نے، اور دیکھو حقیقت کیسی ہے، ماں حاجرہ نے کہا رک جا، رب نے فرمایا میرے نبی کی بیوی ہے، ایک نبی کی ماں ہے، ایک نبی کی بیوی ہے، ایک نبی کی ماں ہے، اب اس کی زبان سے نکل گیا رک جا، تو اب تم نے قیامت تک رکے رہے، اب تم نے مکہ سے مدینہ بھی جانا نہیں، بڑی زور لگا ہم نے پمپ لگا کر، لیکن زمزم کہتا ہے مجھے کسی نے کہہ دیا ہے رک جا، تو میں نے اب نہیں جانا، اب ٹینکیوں میں کولروں میں ڈال کے تو لے جا سکتے ہو، یہ باہر نہیں جا سکتا، یہ پمپ کے ذریعے کہیں نہیں جا سکتا، یہ ہے آب زمزم۔ آب زمزم کا مطلب، آپ کہتے ہیں پانی کو، زمزم کہتے ہیں ٹھہر جا، رک جا، جیسے سیدہ حضرت حاجرہ نے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جیسے یہ لوگ انبیاء اور ان کے رفقاء اور ان کی بیویوں کو اللہ نے مقام دیا، پتہ یہ چلا جو اللہ والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ آپ کو، ہم سب کو دین سے صحیح تعلق جوڑنے کی توفیق بخشے، ہمارا تعلق بھی اللہ سے ہو جائے انشاءاللہ، عزت، عظمت، شان، مقام، دنیا والا آخرت والا اللہ عطا فرمائے گا۔
آخر دعوانا الحمد